کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک آنسر مجھے گرلز کی طرف سے چاہیے ہوگا, ایک آنسر مجھے بوائز کی طرف سے چاہیے ہوگا, لیکن اپنا ہاتھ اٹھانا ہے جس کو پتا ہو وہ شائستگی کے ساتھ کھڑا ہو. جی بیٹیوں کی طرف سے. خدا کا پاک روح ہمارا اچھا ٹیچر ہے اور ہمارا مددگار ہے. جی سر, ہولی اسپرٹ روح القدس جو ہے یہ تسلیس کا. جی تیسرا یہ اکنوم ہے, اور اس کے علاوہ یہ وعدے کی تکمیل ہے جو یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں جاؤں گا اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا. آنسر انہوں نے کیا ہے کہ روح القدس جو ہے وہ پاک تسلیس کا تیسرا اکنوم ہے. اب یہ تسلیس کیا ہے؟ یہ ایک نیا سوال ہے. تو روح القدس کو سمجھنے کے لیے تسلیس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے, اور جب تک ہمیں تسلیس کی سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہمیں روح القدس کی سمجھ نہیں آ سکتی. سمجھ رہے میری بات؟ روح القدس کو سمجھنے کے لیے تسلیس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. اب یہ تسلیس کیا ہے؟ کسی کو پتا تسلیس کے بارے میں؟ کیا ہے تسلیس؟ تسلیس کا لفظ آپ کو بائبل مقدس میں کہیں پر نہیں ملے گا. اٹس ناٹ دیئر. آپ پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک پڑھ کے دیکھ لیں, the word Trinity is not there. لیکن پھر کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹرینٹی کے آثار وہاں پر موجود؟ کیسے خدا نے اس بات کو ظاہر کیا ہے؟ یہ ٹرینٹی ہے کیا؟ تسلیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس ٹرائنگل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب یہ ٹرائنگل کیا ہے؟ 3 personalities, 3 persons. ٹھیک؟ کون ہے یہ پرسنز؟ اس کی ہم وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں, یہ ایک اور یہ کون سا فارمولا ہے؟ ریاضی والا کو بیٹھا ہو یہاں پہ, شاہد صاحب. 1 کو ملٹیپلائی 1 سے کرے تو 1 نہیں آتا, پھر ملٹیپلائی 1 سے کرے پھر 1 نہیں آئے گا. یہ کون سا فارمولا ہے؟ خدا باپ کا. ٹھیک. اچھا, اب تسلیس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس پروسیس میں سے گزرنا بہت ضروری ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 3 پرسنز ہیں, ٹرینٹی, تسلیس, ہولی ٹرینٹی, فادر, سن اینڈ دی ہولی اسپرٹ, تو پھر سوال یہ ریز ہوگا کہ مسیحی 3 خداؤں کو مانتے ہیں, اور یہ ہمارے اوپر سوال اٹھتا بھی ہے غیر قوموں کی طرف سے. ٹھیک. اب اس کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا کیسے جواب دیں؟ در حقیقت ہم 3 خداؤں کو نہیں مانتے, بلکہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جس کی 3 حالتیں ہیں. جس کی 3 حالتیں ہیں. کون کون سی؟ پلانر. نمبر 1 پلانر, بولے میرے ساتھ. نمبر 2 ایگزیکیوٹر. نمبر 3 سپروائزر. اب کیسے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ پلانر کیا ہے؟ منصوبہ ساز یا منصوبہ بنانے والا. خدا منصوبہ بناتا ہے اور اس منصوبے کی تکمیل خود نہیں کرتا, بلکہ اس منصوبے کی تکمیل کا کام اس نے کس کو دیا ہے؟ کلام کو. کس کو؟ کلام کو. اور وہ کلام کیا ہے؟ سن,
بیٹا، اور بیٹا جو ہے، کلام جو ہے، وہ اس کام کی تکمیل کرتا ہے جس کام کو خدا باپ بناتا ہے، جس کا پلان وہ کرتا ہے، اس کی تکمیل بیٹا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، اس کے بعد جس کام کی تکمیل ہو جاتی ہے اس کی نگرانی بھی تو کسی نے کرنی ہے۔ اس نگرانی کے لیے جو تیسری پرسنالٹی موجود ہے، جو تیسری حالت موجود ہے، وہ ہے روح القدس۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا لاجک ہے؟ تو خدا نے ایون دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اپنی ان تینوں حالتوں کو پنہا کر رکھا ہے، جس کو شاید ہم بہت دفعہ اوور لک کر دیتے ہیں، بہت دفعہ اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے متعلق نہیں سوچتے۔ اب تثلیث کو اور بھی آسان طریقے سے سمجھنا ہو تو آپ اپنی آپ پر غور کر لیں۔ انسان کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ کتنی چیزوں پر مشتمل ہے؟ کون کون سی؟ ہاں جی، بدن، جان اور روح۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو کسی نے کہا بھائی بدن آپ کیسے ہیں؟ ہے نا؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو انسان بن سکتا ہے، ٹھیک؟ اور اگر ان میں سے ایک بھی جدا ہو جائے گی تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، ہم اس کو کہتے ہیں ڈیڈ باڈی۔ ایسے ہی ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں، انڈا۔ اس کا جو اوپر والا خول ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے نا؟ اور اس کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے اندر یولک اور اس کی سفیدی، جو وائٹ والا پارٹ ہوتا ہے، وہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ یہ کیا لاجک ہے؟ انڈا روز کھاتے ہیں سارے، کبھی غور کیا اس پہ کہ یہ کیا لاجک ہے؟ یہ خدا نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ جو بھینس ہوتی ہے اس کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ کھاتی کیا ہے؟ گھاس کس طرح کی ہوتی ہے؟ اور دودھ کس طرح کا ہوتا ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر بھینس کالی ہے تو پھر اسے کھانا بھی کچھ کالا سا ہی چاہیے، ہے نا؟ اور دودھ بھی بلیک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو خدا نے ہماری سمجھ کے لیے، تاکہ ہم خدا کی الوہیت کو سمجھ سکیں، ہم ہولی ٹرینٹی کو سمجھ سکیں، ہم پاک تثلیث کو سمجھ سکیں، خدا نے ان چیزوں کو پنہا کر رکھا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم غور کریں ان چیزوں پر۔ ٹھیک ہے؟ آ رہی ہے تثلیث کی سمجھ آپ کو؟ اب تثلیث میں 3 اقانیم موجود ہیں، اور جو پہلا اقنوم ہے وہ ہے خدا، جو بطور باپ، بطور پلانر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسرا اقنوم کون سا ہے؟ کلام، جو بیٹا ہے، یسوع ہے، اور اس نے باپ کے منصوبے کو پورا کیا ہے۔ باپ نے منصوبہ کیا بنایا؟ نجات کا۔ نجات کو مکمل کس نے کیا؟ اور اس کے بعد ایک تیسرا اقنوم ہے جس کے متعلق آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، اور وہ تیسرا اقنوم، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے
اس نجات پر مہر کر دینا، اس نجات کی نگرانی کرنا جس کو مکمل کلام نے کیا ہے، ٹھیک؟ اور وہ ہے روح القدس، پاک روح، ہولی اسپرٹ۔ یونانی زبان کا لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے پاراکلیتوس، لکھ لیں اگر آپ لکھ رہے ہیں، پاراکلیتوس، جس کا مطلب ہے ہیلپر، ایڈوکیٹ، کاؤنسلر، مددگار، نصیحت کرنے والا اور وکیل، ہماری وکالت کرنے والا۔ روح القدس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ روح القدس کی تعریف یہ ہے کہ روح القدس باپ اور بیٹے کے برابر ہے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ ان تینوں میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہ تینوں ایکول ہیں، ان میں ایکویلٹی موجود ہے، ٹھیک؟ تین میں ایک اور ایک میں تین، یہ تینوں ایک ہی وقت میں مختلف کاموں کو انجام دیتے ہیں، ایک ہی وقت میں یہ تینوں مختلف کام انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کسی طرح سے بھی کوئی خلل نہیں پڑتا، نہ ان کے کاموں میں اور نہ ان کے درمیان، نہ ان کی سوچ میں۔ یہ ایک بات پر تینوں متفق ہوتے ہیں۔ دیکھیے ذرا پیدائش کی کتاب، اگر بائبل ہے آپ کے پاس، پہلے باب کی پہلی 5 آیات پڑھ دے کوئی بھی۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی، زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ جی، روشنی ہو جا۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا۔ سنیں، اب یہ تینوں اقانیم آپ کو اس پہلے باب کے اس پہلے حصے میں نظر آ رہے ہیں۔ ابتدا میں زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ بولیں۔ پھر خدا کی روح پانیوں کی سطح پر، اور پھر نمبر 3 خدا نے کہا، اور یہ کس کا کام ہے؟ کلام کا کام ہے۔ کلام چیزوں کو تخلیق کرتا ہے، ٹھیک؟ روح القدس کیا کرتا ہے؟ روح القدس اس کی جنبش رہتی ہے، وہ چیزوں کو بھانپتا ہے، وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، ٹھیک؟ اور پھر بنے ہوئے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ یہ کام ہے روح القدس کا۔ جو بات میں شروع میں کر رہا تھا کہ خدا باپ پلانر ہے، بیٹا کلام ایگزیکیوٹر ہے، اور جو روح القدس ہے وہ سپروائز کرتا ہے سارے کام کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہی وقت میں تینوں مختلف کام کرتے ہیں، لیکن متفق ہوتے ہیں اس ایک بات پر۔ پھر ان میں ہر کام کو مل کر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پاک تثلیث کی بات ہو رہی ہے، تینوں اقانیم کی بات ہو رہی ہے، ان میں ہر کام کو کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، کچھ حوالے ہم پڑھیں گے اور کچھ میں آپ کو صرف لکھواؤں گا۔ پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت، جہاں خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنائیں۔ پھر پیدائش 11ویں باب کی 7ویں آیت، جہاں پر خدا نے کہا آؤ ہم انسان کی زبان میں نفاق ڈال دیں، ان کی زبانیں بدل دیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ پاک تثلیث جو ہے وہ تینوں مل کر کسی بھی کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان ہمیں اتحاد کہاں پر ملتا ہے؟ ان کے درمیان اتحاد موجود ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح بپتسمہ لے کر جب اوپر آئے تو روح القدس کبوتر کی صورت میں
यीशु के ऊपर, और आसमान पर से ये आवाज आई कि ये मेरा जिस्म है। सो यहां पर भी हमें पाक तसलीस मिल रही है, तीनों अकानीम मौजूद हैं और मुत्तफिक हैं, इत्तेहाद है इनके दरमियान में, ठीक है। सो रूहुल कुद्स जो है वो पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है। अब एक सवाल है कि क्या पाक रूह एक फरिश्ता है? अब मैंने ये फरिश्ता का लफ्ज क्यों बोला है? क्योंकि हम जब कहते हैं पाक रूह तो एक नापाक रूह भी होती है, ठीक। जब इन्जील पढ़ते हैं हम तो वहां पर बारहा ये वाकया मिलता है कि यीशु ने किसी के में से नापाक रूह को निकाला। आज भी बदरूहें निकलती हैं यीशु के नाम में, ठीक। तो अगर नापाक रूह की बात की जाए तो फिर ये नापाक रूहें कौन हैं? ऑफ कोर्स गिराए हुए फरिश्ते, ठीक। जब इब्लीस ने खुदा के साथ बगावत की तो खुदा ने इब्लीस को जमीन पर पटक दिया, और इब्लीस अकेला नहीं खुदा के हुजूर से निकला बल्कि उसके साथ एक पूरी ग्रोह थी, एक पूरा गैंग था, और खुदा ने उसके साथ जो उसकी फौज थी इब्लीस की, वो सारे के सारे नापाक फरिश्ते ठहरे, नापाक रूहें ठहरी और उनको ज़मीन पर गिराया। और आज वही लोगों के अंदर घुस जाती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। ये नापाक गिराए हुए फरिश्ते हैं। तो क्या अगर वो गिराए हुए फरिश्ते नापाक रूहें जो हैं ये फरिश्ते हैं, तो फिर रूहुल कुद्स के बारे में क्या ख्याल है? पाक रूह क्या कोई फरिश्ता है? क्यों जी, क्या ये फरिश्ता है? क्या फर्क है पाक रूह में और फरिश्तों में? पाक रूह और फरिश्तों में जो चीज मुश्तरक है वो ये है कि ये दोनों रूहें, फरिश्ते भी रूहें हैं, ठीक है। फरिश्ते भी रूहें हैं, लेकिन फरिश्ते खुदा के लिए काम करते हैं, ओके। फिर फरिश्ते हमारे लिए पैगंबर के तौर पर काम करते हैं, मैसेंजर के तौर पर काम करते हैं। और फरिश्ते के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो है एंग्लियोस, जिसका मतलब है पैगंबर, मैसेंजर। फरिश्ते देखने में मुतासिर कुन होते हैं, और जो लोग उन्हें देख लेते हैं उन पर खौफ तारी हो जाता है, उन पर दहशत तारी हो जाती है, ठीक है। अब एक और खास बात, फरिश्तों की इबादत नहीं की जाती। द एंजल्स आर नॉट टू बी वर्शिप्ड। फरिश्तों की इबादत नहीं की जाती, लेकिन हम पाक रूह की प्रस्तुत करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पाक रूह फरिश्ता नहीं है, बल्कि पाक रूह जो है वो पाक तसलीस का तीसरा अकनूम है, और ये मसीही ईमानदारों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में सरगर्म अमल है। वो हमारे साथ रहता है, हमें हिकमत फराहम करता है, और रूहानी तरक्की में हमारी हौसला अफजाई करता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रूहुल कुद्स की मौजूदगी भी हमारी निजात की अलामत और उस पर मोहर है, ओके। उसके बाद ये बड़ा ख़ास पॉइंट है कि रूहुल कुद्स जो है हमारी जिंदगियों में खुदा की बराह रास्त मौजूदगी का इजहार है। रूहुल कुद्स, फिर सुन लें, रूहुल कुद्स हमारी जिंदगियों में खुदा की बराह रास्त मौजूदगी का इजहार है। अगर हमारी जिंदगी में रूहुल कुद्स मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर खुदा रहता है, और अगर हमारे अंदर रूहुल कुद्स मौजूद नहीं है तो फिर हम ये दावेदार नहीं हो सकते।
ٹھیک. پھر نمبر 2، روح القدس جو ہے وہ یہ یقین دہانی ہمیں دیتا ہے کہ ہماری واقعی خدا سے صلح ہو چکی ہے، ہمیں واقعی نجات مل چکی ہے. اور پھر روح القدس جو ہے وہ ہمیں با اختیار بھی کرتا ہے. وہ ہر مسیحی ایماندار کو روحانی نعمتیں مہیا کرتا ہے جو کلیسیائی ترقی اور مدد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے. روح القدس کے بہت سارے نام اور القاب ہیں. اب وہ کون کون سی ہیں ذرا ایکٹیو ہو جاؤ. نمبر 1، روح القدس کلام مقدس کا مصنف ہے. He is the author of scripture. روح القدس کلام مقدس کا، کتاب مقدس کا مصنف ہے. اس کے لیے ریفرنسز کیا ہیں؟ دوسرا پطرس ہے. دوسرا پطرس پہلے باب کی 21ویں آیت، پھر دوسرا تیموتھیوس تیسرے باب کی 16ویں آیت. یہ 2 ریفرنسز آپ لکھ لیں. دوسرا پطرس پہلے باب کی 21ویں آیت اور دوسرا تیموتھیوس تیسرے باب کی 16ویں آیت. نمبر 2، روح القدس اطمینان دینے والا. یہ ایک ہی رو میں آپ نے لکھنا ہے. اطمینان دینے والا، ناصح نصیحت کرنے والا اور وکیل. اور ان تینوں کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے، میں نے شروع میں بھی بتایا، وہ ہے پاراکلیتوس. اور اس کے لیے جو ریفرنس ہیں وہ نوٹ کر لیں آپ. یوحنا کی انجیل ہے 14واں باب ہے، اس کی 16ویں آیت. روح القدس اطمینان دینے والا ہے، نصیحت کرتا ہے اور ہمارا ایڈوکیٹ ہے. یوحنا 14:16، 15:26 اور 16:7. پھر سن لے یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 16ویں آیت، 15واں باب اس کی 26ویں آیت، 16واں باب اور اس کی 7ویں آیت. نمبر 3، روح القدس مجرم ٹھہرانے والا بھی ہے. اس کا جو تیسرا نام ہے وہ ہے کنوکٹر آف سن، مجرم ٹھہرانے والا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم غیر ارادی طور پر کرتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم ارادی طور پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو غیر ارادی گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے تو ہم خدا کے حضور کہہ دیتے ہیں کہ بھول چوک ہو گئی تھی. لیکن جو ارادی گناہ ہیں اس کے لیے ہم کبھی کبھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. پتہ کیوں؟ ہم اس کا کنفیس نہیں کرتے، ہم اس کے لیے اعتراف نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ شاید خدا درگزر کر دے گا، شاید خدا اگنور کر دے گا. لیکن خدا اگنور نہیں کرتا، کیونکہ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتی. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے گناہ ارادی ہوں یا غیر ارادی ہوں، خدا پاک روح ان سے واقف ہے اور وہ ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے. ٹھیک؟ یوحنا کی انجیل 16واں باب 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک لکھ لیں اس ریفرنس کو. روح القدس مجرم ٹھہرانے والا ہے. یوحنا 16:7 سے 11. نمبر 4، مہر، سیل. یہ بھی لقب ہے روح القدس کا. وہ مہر ہے. کس بات کی مہر ہے؟ وہ ہماری نجات کی تصدیق کرتا ہے، اور ہمیں اس وقت تک یہ کنفرم نہیں ہوتا ہم نجات یافتہ ہیں جب تک اس کی تصدیق
نہیں ہو جاتی. مہر کا کام, مہر کسی بھی دفتر کی جان ہوتی ہے, ٹھیک, کسی بھی ادارے کی جان ہوتی ہے مہر, اور جب تک کسی ڈاکومنٹ کے اوپر مہر نہ لگائی جائے اس کو اوتھینٹک نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک. سو آپ کہہ لیں کہ وہ نجات جو ہمیں یسوع مسیح کے طفیل, یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملی ہے, اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ روح القدس کرتا ہے. اور یہ کب کرتا ہے؟ جب ہم روح القدس سے واقف ہو جاتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے ہم ڈاواڈول رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم چرچ جاتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, ہم ورشپ کرتے ہیں, ہم ہفتے میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن دین دنیا دعا نو چلانا چاہیے. ٹھیک, بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں, بہت ساری ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ once you are saved do whatever you want. اگر آپ نجات یافتہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جے وچ وچ کتے گانا بھی گا لو گے یا سن لو گے, ٹھیک. اگر شادی بیاہ پہ تھوڑا ناچ بھی کر لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کبھی اچھے موڈ میں ہوں اور تھوڑی سی شراب نوشی کر لیں, متوالے نہ ہوں لیکن تھوڑی سی پی لیں کہ آپ ہوش میں رہیں, تو نو ایشوز, ٹھیک. گو آپ میرڈ ہیں, اگر گرل فرینڈ بھی رکھ لیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے. That's wrong. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم روح القدس سے ناواقف ہوتے ہیں, جب ہمیں یہ اوتھینٹیکیشن نہیں ملتی کہ آیا ہم نجات یافتہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو حقیقی مسیحی بنانے والا خدا کا پاک روح ہے, جس کو آج بہت زیادہ اگنور کیا جاتا ہے. آپ اگر روح سے معمور ہے نا, تو کبھی کچھ غلط ہو رہا ہوگا نا آپ کی زندگی میں, تو آپ کو کنوکشن ہو رہی ہوگی کہ نہیں یہ نہیں مجھے کرنا چاہیے, یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی غیر ارادی طور پر کچھ غلط ہو جائے تو آپ اپنے اندر شرمندگی کو لیے پھرتے ہیں, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے اور مجھے اس کے لیے معافی مانگنے کی, ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کو کنوکٹ کر کے واپس خدا کی حضوری میں لے کے آنے کا بھی ذمہ دار ہے. ایسے ہی ہے. سو روح القدس جو ہے وہ ہم اس کام کو جو خدا نے ہماری زندگی میں کیا ہے اس کو 100% اس کی تصدیق کر دیتا ہے. اس کے لیے ریفرنس دیکھ لیں, دوسرا کرنتھیوں کا خط ہے, پہلا باب ہے اور اس کی 22ویں آیت. نمبر 5, روح القدس رہنما ہے, گائیڈ ہے. یوحنا 16:13, 16ویں باب کی 13ویں آیت. وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے, وہ ہمیں لیڈ کرتا ہے, ٹھیک. بہت سارے لوگ ہیں ان کے اندر چرچ ہاپنگ موجود ہے. چرچ ہاپنگ سمجھتے ہیں؟ ایک اتوار کسی چرچ میں, دوسرے اتوار کسی چرچ میں, تیسرے اتوار کسی چرچ میں. بے ٹھکانہ لوگ ہیں وہ. انہیں یہ ساری زندگی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں جانا کہاں چاہیے, ہمارا پاسبان کون ہے. تو روح القدس کی اگر موجودگی آپ کی زندگی میں ہوگی تو وہ آپ کو لیڈ کرے گا, وہ آپ کو صحیح جگہ بتائے گا, وہ آپ کو بتائے گا کہ where your gifts are celebrated, کہاں آپ کو برکت ملتی ہے, کہاں آپ کو جانا چاہیے, کہاں آپ کو رکنا چاہیے. نمبر 6, روح القدس ایمانداروں میں بسنے والا ہے. ایمانداروں میں بسنے والا, indwellers of believers. رومیو 8 اس کی 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک ریفرنسز لکھتے جائیں فٹافٹ. رومیو 8واں باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک. اس کے بعد افسیوں 2 باب ہے,
اس کی 21 اور 22 دو آیات، افسیوں دوسرا باب 21 اور 22 دو آیات، پھر پہلا کرنتھیوں چھٹا باب اور اس کی 19ویں آیت، پہلا کرنتھیوں چھٹا باب اور اس کی 19ویں آیت۔ وہ ہمارے اندر بستا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے۔ نمبر 7، شفاعت کرنے والا کون؟ شفاعت کرنے والا، انٹرسیسر، رومیو 8واں باب اس کی 26ویں آیت۔ وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دعا کے لیے جھکتے ہیں اور آپ کو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے، آپ کا دعا میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ کبھی دھیان کسی طرف جا رہا ہے، کبھی دھیان کسی طرف جا رہا ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں تو دو طرح کا شور ہوتا ہے جو ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بیرونی شور اور دوسرا ہوتا ہے اندرونی شور۔ وہ شور جو باہر سے آ رہا ہوتا ہے اس کا تو ہم علاج کر لیتے ہیں۔ کیا؟ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس وقت دعا کریں جب گھر والے سارے سو رہے ہوں تاکہ شور نہ ہو، یا کسی ایسے روم میں چلے جائیں جہاں پر کسی کی آواز نہ آئے۔ یہ بیرونی شور تو کنٹرول ہو گیا، لیکن اندرونی شور کیسے کنٹرول ہوگا؟ اب اندرونی شور کیا ہے؟ اندرونی شور یہ ہے کہ آپ دعا کے لیے ٹھہرے ہیں اور آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے آج کالج سے اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے، وہ نہیں کی ابھی تک، ٹھیک؟ بچوں کے لیے کھانا بنانا تھا تو وہ لیٹ ہی نہ ہو جائیں کہیں میں دعا ہی نہ لمبی شروع کر رہا ہوں، ٹھیک؟ بھائیوں کے ذہن میں خیال آنا شروع ہوتا ہے بل کی شاید آج آخری تاریخ ہے اور میں نے بل نہیں جمع کروایا ابھی تک۔ تو یہ خیال اس وقت نہیں آئیں گے جب آپ فارغ بیٹھے ہوں گے، یہ اس وقت حتی المقدور آئیں گے جب آپ دعا کے لیے بیٹھیں گے۔ اور یہ اندرونی شور ہے جسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے میں خدا کا پاک روح آپ کی معاونت کرتا ہے، ٹھیک؟ جب آپ دعا میں بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو خدا پاک روح کے ہاتھوں میں دیتے، شاکا دار رازا باکو دورو سکا دارا رول کو اس کی زبانیں بولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اندرونی شور تھم جاتا ہے، ٹھیک؟ اور خدا کا پاک روح پھر آپ کو رستہ دیتا ہے دعا کرنے کا، لفظ دیتا ہے، ٹھیک؟ تحریک دیتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دعا کے لیے جنہیں ضرورت ہوتی ہے، جو نیڈڈ ہوتے ہیں، خدا ان کے فیسز آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ یہ تجربہ میرے ساتھ ہوا، میرا خیال پچھلے چند مہینے پہلے کی بات ہے، میں دعا میں جھکا ہوا تھا اور لٹرلی میرے سامنے پاسٹر سیموئل پال، آپ کو یاد ہوں گے پچھلی دفعہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے ورکشاپ کنڈکٹ کی تھی آپ لوگ کے ساتھ، تو ان کا فیس بار بار میرے سامنے آ رہا تھا اور میں نے ان کے لیے لٹرلی دعا کرنا شروع کی۔ میں نے کہا خداوند تیرے خادم کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، وہ قبیلوں میں خدمت کرتا ہے، تو اپنے بندہ کی حفاظت کر، صحت تندرستی جاری ہو جائے۔ اور تقریباً کوئی 1-1.5 ہفتے کے بعد جب وہ یہاں پر ریکارڈنگ کے لیے آئے، چونکہ وہ یہاں پہ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پہ ان کا ایک شو ہے پرے فار پاکستان، تو اس شو کو وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، تو جب وہ یہاں پر آئے تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی وہ پچھلے دنوں میں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا اور آپ کا فیس بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، اینڈ آئی پریڈ فار یو۔ تو کہتے تھینک یو ویری مچ، ان دنوں میں بہت زیادہ بیمار تھا۔ سی مطلب یہ کام ہے خدا کے پاک روح کا کہ جس کو دعا کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کا چہرہ آپ کے سامنے لے آتا ہے، ٹھیک؟ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور پھر خدا کا پاک روح آپ کو تحریک دیتا ہے کہ آپ کو کس طور پر دعا کرنی ہے، کیونکہ لکھا ہے جس طور پر ہم دعا کرنا نہیں جانتے روح خود آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اوکے، کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ نمبر 8، سچائی کا روح یا بھید کھولنے والا، ریویلر، the spirit of truth۔
यूहन्ना 14वां बाब उसकी 17वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 14-17, फिर 16-13। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 17वीं आयत, यूहन्ना ही की इंजील 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत। उसके बाद पहला करंथियों 2 बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। ये लिख रहे हैं रेफरेंसेस सारे। सच्चाई का रूह, भेद खोलने वाला, यूहन्ना 14-17, 16-13, पहला करंथियों 2 बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। नंबर 9, खुदा का रूह, खुदावंद या मसीह का रूह भी कहा जाता है। कुछ लोग खुदा का रूह कहते हैं, कुछ लोग खुदावंद का रूह कहते हैं, कुछ लोग मसीह का रूह कहते हैं, और ऐसा बाइबल में भी मौजूद है। तो ये सारे के सारे नाम रूह कुछ के मौजूद हैं। स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड एंड स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। मत्ती की इंजील 3 बाब 16वीं आयत। उसके बाद 2 करंथियों है 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। फिर सुन लें, मत्ती की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत। 2 करंथियों 3 बाब उसकी 17वीं आयत। फिर पहला पत्रस पहले बाब की 11वीं आयत। पहला पत्रस पहले बाब की 11वीं आयत। डन। नंबर 10, जिंदगी का रूह, द स्पिरिट ऑफ लाइफ, रोमियो 8वां बाब और उसकी 2 आयत। जिंदगी का रूह, रोमियो 8वां बाब और उसकी 2 आयत। 11, नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, उस्ताद, टीचर, सिखाने वाला, यूहन्ना 14-26, पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 26वीं आयत। पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। ओके। नंबर 12, गवाह, विटनेस। रूह कुछ गवाह है। किसका गवाह है? मसीह के जी उठने का गवाह है। ठीक, क्योंकि पौलुस कहते हैं कि अगर मसीह जी ना उठता तो फिर हमारी मुनादी भी बेफायदा होती और हमारा ईमान भी इब्रानियों 2:4, 2 बाब 4 आयत, रोमियो 8वां बाब 16वीं आयत, इब्रानियों 2 बाब 4 आयत, और फिर इब्रानियों 10वां बाब 15वीं आयत। ये रेफरेंसेस सारे नोट कर लें। ये थे रूहुल कुद्स के अलकाब, रूहुल कुद्स के नाम।